براہ راست آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا، جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے، 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے، اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں، جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں، وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں، ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں، اور ہمارا جو ڈی خان ہے، اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی، اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں، وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہے، کوڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا، 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے، اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 15 کی کال ہے، وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو
فالو کرے گا. ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں, جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے. آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی, وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں. 27 شہروں کے مکمل ہو چکے, اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا, جو 144 تحصیلوں کو, جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی, کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ. اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے. یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور ودن 1 ایئر 1,35,000 AI بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا. یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی, ان کی عورتوں کی, ان کی جان و مال کی, اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا. کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے, نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے. ہم نے جہاں تک یہ بات کی, تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں. جو وائلنٹ مرڈر, شوٹنگ کلچر, شوٹر کلچر, نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے, یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں, اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھے, کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے. اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے, روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے, ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کے اندر بھائی نے بھائی کو, دوست نے دوست کو قتل کیا. نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا, اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے, جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز. اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں, اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں, اس کے کیا خد و خال ہے وہ بتائیں, اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے. اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا, اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی. CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی. CCD ایک متوازی, ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے. CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس. CCD operates under the command of انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس. وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈیکوائٹی, مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے, یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے, ریپ کے دوران ریپ ہو, یا رابری اور ڈیکوائٹی کے دوران ریپ ہو, جس میں گواہوں کو مار دیا جائے, جس میں وہیکل سنیچنگ, 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے, جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے, اور گینگ ریپ. یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے. اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے, 70% ریڈکشن ان ڈیکوائٹی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے, 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں, جو ڈیٹا شو کرتا ہے. ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے, ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں. CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں. 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. اسی طرح وہیکل سنیچنگ, گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا, اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر, اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے. وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی, اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی.
میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈفرینٹ سٹیز کے ساتھ تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی. نمبر 1. نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے. وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے، گن کرائم، پسٹل کے زور کے اوپر رابری، ڈکیتی، مرڈر، اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. نمبر 1، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے. اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے، ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے. غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو. ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں. جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی. اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے بھی موجود ہے، جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں، جو آلریڈی لا ہے اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد، ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. CCD اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ. CCD جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے، ویپنز کو ان کے خلاف اللیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے، اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز، نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے، رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا، اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو CCD اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی، وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے، وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا. وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے، نہیں ہے اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں، سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے. ان کی کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آرمی کا بیک گراؤنڈ، رینجرز کا بیک گراؤنڈ، پیراملٹری فورسز کا بیک گراؤنڈ یا پولیس کا بیک گراؤنڈ، یہ والے لوگ ہوں گے، یا
یہ اگر اس میں سے نہیں ہے تو ان کی منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا, لوگوں نے دے دیا, ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا, اس کے اوپر کمپیوٹرائز آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں, تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا, یہ چوکیداروں کی جو یا سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا. یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک, لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں, ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے, اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں, کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا. اس کو 1.5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں, یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1.5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں, جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس میں کسٹمز کا عملہ, رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ جس میں لا والے بھی شامل ہیں, جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں, وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے, بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا, جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ سی ایم صاحبہ نے شروع کیے تھے, جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے تو لگتا تھا کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے, کہیں دفنا سکیں گے, کہیں چھپا سکیں گے, تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1.5 ہمارا ان سی ایم صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا, آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا, اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجئے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے, اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا, وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائل صاحب فار اے ڈیٹیلڈ بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی, اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی واٹرائزیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں, انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولز, اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل ہیں. جو انلیگل ویپنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس میں جو حکومت پنجاب نے جون 25 میں چینجز کی, پنجاب آرڈیننس 1965 کا ایک آرڈیننس ہے اس میں, جس کے بعد اب یہ تمام اس کی جو سزائیں ہیں نان بیلیبل ہو چکی ہیں. جو منیمم سزا ہے جو اگر انلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے. اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن, اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے, اور پہلے کیس میں 1 ملین اس کو جرمانہ ہے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ
پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں، اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے، اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے۔ تو یہ دیکھیں اسٹرنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں، اس لیے اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں۔ جو ابھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کروا کے ایمنسٹی کی تحت اپنی وہ ایک فیسلٹی اویل کر لیں۔ تو ایز فار ایز جو اس وقت ہمارا ڈیٹا 1 ملین کے جو اس وقت ہمارے پاس آرمز لائسنس ہم نے دیے ہوئے ہیں، ان کی دوبارہ اسکروٹنی کرتے رہے۔ اسکروٹنی پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس صوبے میں امن و امان کے لیے سرگرم ہے، پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا۔ ایڈیشنل آئی جی ظفر چھٹا نے کہا کہ کئی دن پنجاب میں ایک گاڑی بھی چھیننے کی واردات نہیں ہوتی۔